انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئیں اور ایران کا وہ بڑا سرپرائز سامنے آ گیا ہے جس کے بارے میں بہت دنوں سے سوشل میڈیا پہ بات ہو رہی تھی. مختلف عسکری حلقے بھی اس کو ڈسکس کر رہے تھے کہ ایران کوئی بڑا سرپرائز دینے والا ہے. مختلف نیوز آؤٹلیٹس بھی سورسز کے ذریعے یہ خبریں دے رہے تھے کہ ایران کچھ بڑا سرپرائز کرنے والا ہے, بڑا سرپرائز دینے والا ہے, اور آنے والا سرپرائز کیا ہوگا اس کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا تھا. مختلف لوگ اندازے لگا رہے تھے, لیکن اب یہ سرپرائز سامنے آ گیا. لیکن اس کے بارے میں کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ ایک سرپرائز میں دو سرپرائز چھپے ہوئے ہوں گے اور وہ دنیا کو حیران کر دیں گے. میں ہوں اظہر علی خان اور آپ دیکھ رہے ہیں آج کی بات. آج ایک ویڈیو سرفیس ہوئی ہے ایران سے, ایک ریلیز کی گئی ہے, مختلف پلیٹ فارمز پہ یہ چل رہی ہے اور بہت زیادہ اس کو جو بڑے بڑے اکاؤنٹس ہیں وہ سوشل میڈیا کے شیئر کر رہے ہیں, جس میں مجتبیٰ خامنائی جو ایران کے نئے سپریم لیڈر ہیں وہ منظر عام پہ آ گئے ہیں. وہ پہلی بار ان کی پبلک اپیرنس سامنے آ گئی ہے جو کہ تقریباً ایک ماہ سے بالکل بھی کہیں نظر نہیں آ رہے تھے, اور ان کے بارے میں بہت سارے اندازے تھے, قیاس آرائیاں تھیں, باتیں ہو رہی تھیں, افواہیں گردش کر رہی تھیں کہ وہ شاید زخمی ہو گئے ہیں. انہیں شاید یہاں تک کہا جا رہا تھا کہ وہ کسی ملک سے باہر ہیں, کسی اور ملک کے اسپتال میں ان کا علاج ہو رہا ہے, سرجری ہو رہی ہے, اور وہ پتہ نہیں کب واپس آئیں گے اور پبلک اپیرنس دے بھی پائیں گے یا نہیں. لیکن یہ ساری افواہیں آج دم توڑ گئیں اس ویڈیو کے ساتھ, جس ویڈیو میں مجتبیٰ خامنائی کو آتے دکھایا گیا ہے ایک وار روم میں, ایک ملٹری وار روم میں. اور وہ ویڈیو کچھ اس طرح سے شروع ہوتی ہے کہ کوریڈور سے مجتبیٰ خامنائی چلتے ہوئے آ رہے ہیں, اور اس کے بعد وہ اچانک ٹرن لیتے ہیں تو ایک دروازہ کھلتا ہے اور ایک وہ وار روم میں داخل ہوتے ہیں, ملٹری وار روم میں. ملٹری وار روم میں وہاں پہ ٹاپ ایران کی جو ملٹری براس ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے, عہدیدار بیٹھے ہوئے ہیں دونوں طرف. اور جب وہ داخل ہوتے ہیں تو مجتبیٰ خامنائی تو وہ ملٹری لیڈرز کھڑے ہوتے ہیں, فوجی جرنیل, اور اس کے بعد وہ انہیں سلام کرتے ہیں اور ان کے درمیان کچھ بات ہوتی ہے جو کہ ویڈیو میں سنائی نہیں دے رہی. لیکن ویڈیو کے اندر پہلا سرپرائز تو یہ کہ مجتبیٰ خامنائی سامنے آ گئے, انہیں چلتے ہوئے دکھایا, انہیں پہنچتے ہوئے دکھایا, فوجی لیڈرشپ سے بات چیت کرتے ہوئے دکھایا. جو ویڈیو کا دوسرا حصہ ہے وہ ایک اور بڑا سرپرائز ہے. وہ ویڈیو جب ختم ہو رہی ہے تو اس سے کچھ سیکنڈز پہلے ایک بہت بڑی سی اسکرین دکھائی دے رہی ہے اسی وار روم کے اندر, جس پہ دیمونا کی نیوکلیئر فیسلٹی جو ایران کا جوہری پاور پلانٹ ہے اس کو دکھایا جا رہا ہے. اس کی تصویر لگی ہوئی ہے, اور اسی تصویر کے اندر ہی اس جوہری پروگرام کے جو ایٹمی جو پلانٹ ہے اس کے کوآرڈینیٹس بھی درج کیے ہوئے ہیں واضح طور پہ دنیا کو دکھانے کے لیے. یہ کوآرڈینیٹس وہ پتہ ہے, ایگزیکٹ وہ پتہ ہے اس کرۂ ارض پہ جہاں پہ جس کو لاک کر کے اگر آپ جائیں تو وہاں تک پہنچ سکتے ہیں, اگر آپ کچھ فائر کریں تو وہ وہاں تک پہنچ سکتا ہے. اور اگر آپ کو ایگزیکٹ ملٹری کوآرڈینیٹس مل جائیں اور آپ ایکیوریسی کے ساتھ کوئی چیز فائر کر دیں اس طرف, تو وہاں پر بڑی تباہی پھیلتی ہے اور ایکیوریسی کے ساتھ پھیلتی ہے. تو یہ دو جو سرپرائز تھے انہوں نے آج بہت زیادہ حیران کر دیا لوگوں کو, اور یہ ٹاپ ٹویٹر ٹرینڈ بھی بن گیا ہے. لوگ اس کو بے تحاشا شیئر کر رہے ہیں, گو کہ یہ ایران کی جانب سے آفیشلی شیئر نہیں کیا گیا ہے اس کو, لیکن ایران کے بہت سارے بڑے بڑے اکاؤنٹ سے یہ شیئر ہو رہا ہے. اس کے علاوہ جو انٹرنیشنل اکاؤنٹس ہیں, کریڈیبل اکاؤنٹس ہیں, بڑے اکاؤنٹس ہیں, وہ بھی اسے شیئر کر رہے ہیں, اور ساتھ یہ بھی لکھ رہے ہیں کہ شاید مجتبیٰ خامنائی نے پہلی پبلک اپیرنس دے دی ہے. ان کے بارے میں تمام قیاس آرائیاں دم توڑ گئی ہیں, تمام افواہیں دم توڑ گئی ہیں, اور بہت دنوں سے جو یہ ایک مطالبہ کیا جا رہا تھا ایران کے دشمنوں کی جانب سے کہ کہاں ہے مجتبیٰ خامنائی, کس حالت میں ہے مجتبیٰ خامنائی, وہ سامنے کیوں نہیں آتے, وہ اپنا آڈیو پیغام کیوں دیتے ہیں, وہ لکھ کر بات کیوں کر رہے ہیں, وہ سامنے کیوں نہیں آ رہے, پھر آ کے لوگوں سے کوئی بات کیوں نہیں کر رہے. تو پہلی پبلک اپیرنس انہوں نے اس طرح دی کہ وہ اپنی ملٹری لیڈرشپ سے ملے اور دیمونا کی نیوکلیئر فیسلٹی کے ساتھ سامنے واضح طور پہ لکھ کر, تو اس کے بعد اس میٹنگ کے اندر انہوں نے شرکت کی. جو دیمونا کی نیوکلیئر فیسلٹی ہے وہ انتہائی اہمیت کی حامل ہے. اس پر پہلے بھی ایران ایک دفعہ حملہ کر چکا ہے اور اس کو نقصان پہنچا چکا ہے, اور اس بار جب اس کو بتایا جا رہا ہے, جب اتنا واضح طور پہ لکھ کے دکھایا جا رہا ہے, تو اندازہ ہوتا ہے کہ جو اگلا حملہ ہوگا آنے والے کچھ گھنٹوں میں, کچھ دنوں میں, جو ممکنہ طور پہ کیا جا سکتا ہے دیمونا کی نیوکلیئر فیسلٹی پہ ایران کی جانب سے, وہ پہلے سے زیادہ
तबाह कुन होगा, शदीद होगा और उसके असरात जो हैं वो ज़्यादा दूररस साबित होंगे। ये भी कहा जा रहा है कि दिमूना की न्यूक्लियर फैसिलिटी पे अगर हमला होता है तो वहाँ पे ताबकारी फैलने के असरात के ख़दशात बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं और उसके करीब के इलाके में उसके जो वर्कर्स वहाँ काम करते हैं वो सबसे ज़्यादा उससे मुतासर हो सकते हैं। जहाँ तक ये बात है कि कुछ हमेशा किसी न्यूक्लियर प्लांट के करीब बहुत अच्छे इंतज़ामात होते हैं कि किसी भी किस्म की ताबकारी अगर फैले तो उसको रोका जा सके। तो ये भी जहन में रखिएगा कि इसराइल जो है वो मुसलसल हालत जंग में है और बहुत सी चीज़ें इसराइल में अब अंदाज़ा ये होता है इस जंग में जाने के बाद कि इसराइल में बहुत कुछ जो प्लानिंग्स की गई थी वो एक इंटेंस वॉर के लिए, एक प्रोलॉन्ग वॉर के लिए, एक शदीद जंग के लिए, मुसलसल जंग के लिए प्लान नहीं की गई थी। और जो शहरी जो सर्विसेज हैं वो तक मुअत्तल हो गई, जो बहुत आसानी से जिन्हें रिस्टोर किया जा सकता है वो भी अभी तक वो सर्विसेज भी रिज्यूम नहीं हो सकी हैं। तो ये सवाल बहुत ज़्यादा उठ रहा है कि अगर दिमूना की न्यूक्लियर फैसिलिटी को नुकसान पहुंचता है तो उसे निशाना बनाया जाता है ईरान की जानिब से और मुमकिन तौर पर ताबकारी के असरात फैलते हैं तो उसे बचाने के लिए कौन आएगा, कौन फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पर आएगा और क्या उसको जो माहिरीन होते हैं जो फौरी तौर पे पहुंचते हैं और वहाँ पे इस तरह की ताबकारी को रोकते हैं वो कहाँ से आएंगे, क्योंकि बहुत सारे रिस्पॉन्डर्स जो हैं मुख्तलिफ स्पेशलाइज्ड किस्म के वो बहुत सारी साइट्स पर नहीं पहुँच सके और लोग शिकायतें करते रह गए, आवाज़ें बुलंद करते रह गए, कॉल्स मिलाते ही रह गए, लेकिन बहुत सारे रिस्पॉन्डर्स वहाँ पर नहीं पहुँच सके। सरप्राइजेस के हवाले से मैं बता दूं कि ईरान जो है वो अब तक अपने टारगेट सेलेक्ट करने में बहुत ही एहतियात से काम ले रहा है और बहुत ही सोफिस्टिकेटेड टारगेट्स को चुन रहा है जो बहुत ही अहमियत के हामिल हैं। इंतहाई अहमियत के हामिल टारगेट्स को सिलेक्ट किया जाता है, चाहे वो फ़ौजी टारगेट्स हों, चाहे वो इकनॉमिक टारगेट्स हों या वो किसी तरह के न्यूक्लियर साइट्स से मुतालिक टारगेट्स हों। उनको बहुत ही एहतियात से चुना जाता है और उन पर बहुत ही प्रिसिजन के साथ वार किया जाता है, बहुत ही एक्यूरेसी के साथ वार किया जाता है। हमने एक मीटिंग देखी जो बिनाए बराक में थी, जो मुसाद के जो शैतानी दिमाग थे एक जगह खुफिया एजेंसी के जमा हुए थे, एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग में थे और 12वें 13वें फ्लोर पे थे, ऊंचाई पे थे। एग्जैक्टली एक ड्रोन से ईरान ने अटैक करके उसको निशाना बनाया और वहाँ मौजूद तमाम जो मुसाद के अफसरान थे उनको हलाक कर दिया। ये एक बहुत बड़ी साजिश ईरान के ख़िलाफ़ तैयार कर रहे थे। इसी तरह हमने देखा कि एक तेल अवीव के अंदर एक मीटिंग हो रही थी मिलिट्री ब्रास की, जो किसी बिल्डिंग में नहीं हो रही थी, वो अंडरग्राउंड हो रही थी और एक लेयर्ड जो उनका बंकर था उसमें हो रही थी, फ़ौजी बंकर में हो रही थी, जो महफूज तरीन करार दिया जाता है। उसको हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया गया ईरान की जानिब से और वहाँ पे भी उनकी जो टॉप मिलिट्री ब्रास थी उसको उड़ा दिया गया। तो इस तरह से जो सिलेक्शन ऑफ टारगेट्स हैं ईरान के वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और प्रिसीजन के साथ हैं। और इसी तरह जब हम देखते हैं कि पूरे मशरक़ वस्ता में जो अमरीकी बेसिस को उड़ाया गया, अमरीकी फ़ौजी अफसरान की मीटिंग्स को उड़ाया गया, दुबई के अंदर भी, इसी तरह अबू धाबी में स्टारगेट जो AI 1 गीगावाट डाटा सेंटर है उसके बारे में उसके कोऑर्डिनेट्स के साथ बात की गई ईरान की जानिब से कि उसको निशाना बनाया जाएगा और ये $30 अरब का प्रोजेक्ट अचानक राख कर दिया जाएगा अगर मज़ीद ईरान पर हमले जारी रहे। तो अंदाज़ा ये होता है कि ईरान एक अलग ही आँख से इस दुनिया को देख रहा है और वो उसके जो टारगेट्स हैं वो न सिर्फ मिलिट्री हैं बल्कि टेक्नोलॉजी के हवाले से भी हैं, न्यूक्लियर साइट्स के हवाले से भी हैं, डाटा सेंटर्स भी उसके जो रडार पे हैं और इसी तरह वो बहुत सारे बंकर्स को भी निशाना बना रहा है। तो एक बहुत ही वाइड एंगल है जिसको कवर कर रहा है ईरान, उसकी इंटेलिजेंस, उसकी फ़ौज। और आने वाले दिन जो हैं वो बता रहे हैं कि किस तरह ये जो अटैक्स हैं इनकी इंटेंसिटी मज़ीद बढ़ सकती है और न सिर्फ बढ़ सकती है बल्कि ये बहुत ही डाइवर्सिफिकेशन की तरफ भी जा सकती है ईरान की फ़ौज और मुख्तलिफ़ किस्म के टारगेट्स को अचानक चूज़ कर सकती है और अचानक हिट कर सकती है। वो उसमें इकनॉमिक हिट्स भी हो सकती हैं बहुत सारी, जो कि साइबर वॉर के ज़रिए भी प्लान की जा रही हैं। तो ना सिर्फ ईरान गोलियां चला रहा है, मिज़ाइल चला रहा है, ड्रोन्स चला रहा है, बल्कि ईरान की जानिब से इस बार बहुत ही रेजिलियंस का मुजाहरा भी किया गया है और वो साइबर वॉरफेयर के अंदर भी है। वो बहुत सारी जगहों पर भी ये भी
کہا گیا امریکہ کے اندر کہ ان کی ٹاپ ملٹری براس کو کہ آپ بہت سے ڈیوائسز پہ بات کرنے سے پہلے احتیاط کیا کریں، کیونکہ کمیونیکیشن جو ہے وہ کمپرومائز ہو رہی ہے، کوئی ہے جو اسے سن رہا ہے۔ تو اس کے بعد انہوں نے اپنی کمیونیکیشنز کو بہت ہی محدود کر دیا اور اس کا طریقہ کار بھی تبدیل کر دیا۔ اسی طرح جب ہم دیکھتے ہیں کہ اصفہان میں جو ایک پائلٹ کو بچانے کے لیے جو کہا گیا کہ ایک ملٹری آپریشن کیا گیا امریکہ کی جانب سے، اس کے حوالے سے بھی بہت سی باتیں اب سامنے آ رہی ہیں کہ وہ ایران کا کس طرح سے ایک فیلئر تھا، ایپک فیلئر قرار دیا گیا اس آپریشن کو۔ 12 بڑے طیارے اور ڈرون جن کی مالیت تقریباً $800 ملین ہے، وہ راکھ ہو گئے، اصفہان کی مٹی میں مل گئے، اور امریکہ آ تو گیا لیکن زمین پر قدم رکھنے کے بعد دوبارہ وہ قدم نہیں اٹھا سکا اور اپنے تمام انتہائی مہنگے یونٹس کو واپس نہیں لے جا سکا۔ تو آنے والے دن ٹارگٹس کو کی سلیکشن اور اس پہ پریسیجن کے ساتھ وار کے حوالے سے بہت ہی امپورٹنٹ ہیں، اور ایران نے آج ایک کے بجائے 2 سرپرائزز دے دیے ہیں، اور آنے والے دن یہ طے کریں گے کہ ایران کس قدر تیزی سے حملہ آور ہوتا ہے، اور امریکہ جو صرف ابھی دھمکیاں دے رہا ہے، ایران کس طرح اس کی دھمکیوں کو آبنائے ہرمز میں ڈبو دیتا ہے تو کبھی اصفہان کی مٹی میں ملا دیتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کسی نئے خبر، کسی نئے تجزیے اور کسی نئے زاویے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔